محمد علی کو خود بھی علم نہیں تھا کہ ہائی لیول پر ایک ایجنسی کے ذریعے ان کی باقاعدہ انکوائری ہو رہی تھی، اور ایک سرونگ کرنل کو یہ ڈیوٹی دی گئی تھی کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں کہ واقعی کینیڈا سے آئے انرجی ماہر آتے ہی ایک پاور پلانٹ کے مالک سے فارم ہاؤس رشوت میں لے لیا، تاکہ اس کے بدلے لاہور سے تعلق رکھنے والے اس پاور پلانٹ مالک نے جو لمبا مال کمایا اس کا ذکر اس رپورٹ میں نہ آئے۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے صدمے کا باعث تھی جو انہیں لائے تھے کہ اگر اس ایکسپرٹ کو پاکستان لینڈ کرتے ہی پاور ٹائکونز نے خرید لیا تو پھر اس پوری مشق کا کیا فائدہ۔ کراچی کے جس بزنس مین نے جنرل باجوہ کو محمد علی کا نام دے کر کینیڈا سے بلوایا تھا، وہی اب ان کا دشمن بن گیا تھا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ محمد علی وہ کھیل کھیلنے کو تیار نہیں، تو اس نے شکایت لگائی کہ اس بندے نے تو خود کو اتنا سستا بیچ دیا ہے۔ ہم یہاں خربوں کی لوٹ مار کی بات کر رہے ہیں اور اگلا بندہ چند کروڑ کا فارم لے کر فارغ ہو گیا ہے۔ جنرل باجوہ کے لیے یہ بھی حیران کن بات تھی کہ جس بندے نے اس لیول پر انکوائری کرنی تھی، اگر اس کا یہ حال ہے تو پھر بندہ کس پر اعتبار کرے۔ بہرحال اس شک کو جو ان کے ذہن میں ڈال دیا گیا تھا چیک کرنے کے لیے جنرل باجوہ نے سپریم ایجنسی کو ٹاسک دیا کہ پوری انکوائری کر کے رپورٹ پیش کی جائے کہ ان الزامات میں کتنی صداقت ہے کہ محمد علی نے لاہور کے پاور پلانٹ مالک سے فارم ہاؤس لیا ہے۔ جو ایک انوکھا کام ہو رہا تھا، ایک طرف محمد علی اور ان کی ٹیم پوری تندہی سے دن رات پاور سیکٹر میں ہونے والی بدعنوانیوں اور کرپشن کا ریکارڈ تلاش کر کے ان کا ڈیٹا تیار کر رہی تھی کہ کس کس پلانٹ مالک نے کیسے سیاستدانوں، حکمرانوں اور بیوروکریٹ کے ساتھ مل کر لمبا ہاتھ مارا۔ تو دوسری طرف جو بندہ ان کی انکوائری کر رہا تھا وہ خود اپنی انکوائری بھگت رہا تھا کہ اس نے کیسے ایک فارم ہاؤس پاکستان میں خرید لیا۔ اس انکوائری افسر نے جب کام شروع کیا تو اسے حیرانی ہوئی کہ اتنا بڑا الزام اس بندے پر کیسے لگ گیا۔ جب اس فارم ہاؤس کا ریکارڈ چیک کرایا گیا تو پتہ چلا کہ یہ سب ایک سازش تھی جو محمد علی کے خلاف لانچ کی گئی تھی۔ سب ریکارڈ درست تھا، ادائیگیاں محمد علی نے اپنے بینک اکاؤنٹ سے کی تھیں اور اس پیسے سے کی گئی تھیں جو وہ کینیڈا سے لائے تھے۔ انکوائری میں پتہ چلا کہ محمد علی نے لیگل طریقے سے فارم ہاؤس خریدا ہے۔ سب الزامات غلط تھے اور انہیں دباؤ میں لانے کے لیے یہ کیا گیا تھا۔ یہ رپورٹ جنرل باجوہ تک پہنچی کہ سب ٹھیک ہے۔ اب ایک اور دلچسپ کام ہوا۔ جب لاہور کے پاور پلانٹ مالک کے اکاؤنٹس اور دیگر چیزیں چیک ہونا شروع ہوئی تو وہ بھی دباؤ کا شکار ہوئے۔ اس پاورفل بینکر اور پاور پلانٹ مالک کو محمد علی کے کراچی کے اس بزنس مین سے پرانی مراسم کا علم تھا۔ اسے یہ بھی علم تھا کہ کراچی کے اس بزنس مین نے ہی محمد علی کا نام جنرل باجوہ کو دیا تھا، جس کے بعد اسے عمران خان کو ریفر کر کے کمیٹی بنوائی گئی۔ اب جب کمیٹی نے پاور پلانٹس کی انکوائریاں شروع کی تو لاہور کے بزنس مین کا شک کراچی کے اپنے مخالف بزنس مین پر گیا کہ اس نے جنرل باجوہ سے اپنے تعلقات کا فائدہ اٹھا کر اپنے ہی ایک قابل بھروسہ بندے کو اس کمیٹی کا چیئرمین صرف اس لیے لگوایا تاکہ وہ اس کی مدد سے اس کے پاور پلانٹس میں ہونے والی بدعنوانیوں کو ہائی لائٹ کر سکے۔ لہٰذا اس نے بھی محمد علی کے بارے میں کہنا شروع کر دیا کہ اسے دراصل کراچی کے بزنس مین نے رشوت دی تھی کہ وہ اس کے پلانٹ کے خلاف اپنی رپورٹ میں دبا کر لکھے اور اسے کسی طرح پھنسوائے۔ لاہور کے اس بزنس مین کو اندازہ نہ تھا کہ محمد علی پہلے ہی کراچی کے بزنس مین کو انکار کر چکا ہے کہ وہ کسی کے کہنے پر اس کے مخالفوں کو اس رپورٹ میں فکس نہیں کرے گا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف ان کے پرانے مراسم خراب ہوئے بلکہ الٹا وہ بندہ اتنا دشمن ہو گیا کہ اب وہ اس کی انکوائری کروا رہا ہے۔ لاہور کے اس پاور پلانٹ مالک کم بزنس مین کو پہلے سے بہت الزامات کا سامنا تھا۔ نیب کا ادارہ انہیں سمن کر چکا تھا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے لندن میں $100 ملین کا ایک ہوٹل خریدا۔ نیب ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہوٹل کن پیسوں سے خریدا گیا اور کیسے یہ رقم پاکستان سے باہر بھیجی گئی۔ الزام یہ لگ رہا تھا کہ یہ پیسہ منی لانڈرنگ کے ذریعے بھیجا گیا کیونکہ بینکنگ چینلز کے ذریعے بھیجنے کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں تھا۔ اس کا مطلب بڑا واضح تھا کہ غیر قانونی طریقوں سے پیسہ باہر بھیجا گیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ اس بزنس مین کے پاس $100 ملین کہاں سے آئے جو باہر بھیجے گئے۔ اس دوران سینٹ کی پاور پر بنائی گئی قائمہ کمیٹی میں ایک دن انکشاف ہوا کہ لاہور کے اس بزنس مین پلانٹ مالک کے خلاف بھی کچھ ایسے انکشافات ہو رہے تھے جنہوں نے کمیٹی ممبران کو چونکا دیا تھا۔ اس اجلاس میں ہی بتایا گیا کہ پاور پلانٹ مالک کو دوسروں کی نسبت زیادہ ریٹ آف ریٹرن یا ٹیرف دیا گیا، جس سے انہوں نے تقریباً 8 ارب روپے زیادہ بل وصول کیا۔ اس بات کا اعتراف وزارت کے آفیشل کر رہے تھے کہ اس سیاسی طور پر اثر و رسوخ رکھنے والے بینکر نے پلان لگاتے وقت نیپرا سے جو ٹیرف لیا وہ دوسروں سے ڈبل تھا۔ اگر دوسرے پلانٹ $100 کما رہے تھے تو لاہور کا یہ بزنس مین $200 کما رہا تھا۔ اس بات نے دوسرے پاور پلانٹس مالکان کو بھی ڈسٹرب کیا کہ اس میں ایسی کیا بات تھی کہ اسے بجلی کا ریٹ ان سے 100 گنا زیادہ دیا گیا جس پر وہ اربوں کما رہا ہے۔ اب نیب کہہ رہا تھا کہ ان کے پاس جو ریکارڈ ہے اس سے تو پتہ چل رہا ہے کہ زیادہ ٹیرف لینے کی وجہ سے وہ اب تک 8 ارب روپے زیادہ لے چکا ہے۔ وہ 8 ارب روپے یقینی طور پر عوام کے بلوں میں بجلی کی قیمت بڑھا کر وصول کیے جا رہے تھے۔
دوسری طرف وہی بزنس مین پاکستانی عوام کو مہنگی بجلی بیچ کر اربوں روپے اضافی کما کر منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسہ لندن بھجوا کر وہاں ہوٹل خرید رہا تھا۔ ڈالرز پاکستان سے غائب ہو کر لندن پہنچ رہے تھے اور یہاں عوام کے لیے روزانہ فی یونٹ بجلی مہنگی ہو رہی تھی، اور ہر دفعہ بجلی مہنگی کرتے وقت عوام کو گولی دی جاتی کہ یہ IMF کی شرط ہے۔ سوال یہ ہے کہ IMF معاہدے سے پہلے بھی فی یونٹ بجلی مسلسل مہنگی کی جا رہی تھی، لیکن مسئلہ وہی تھا کہ جن لانڈے پاور پلانٹس مالکان کو مہنگے ریٹس دیے گئے وہ ڈالرز اور فیولز کے نام پر بڑی بڑی دہاڑیاں لگا رہے تھے۔ سینٹ کمیٹی میں کچھ دن پہلے ہی نیپرا حکام نے انکشاف کیا کہ ڈالر کے مقابلے میں 1 روپیہ گرتا ہے تو بجلی کے بلوں میں 18 ارب روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور پچھلے 1 سال میں ڈالر کی قیمت 100 روپے بڑھ گئی ہے، جس سے 1800 ارب روپے کا اضافی بل عوام کو بھیجا گیا۔ ان حالات میں لاہور کے پاور پلانٹ مالک سے پوچھا جا رہا تھا کہ انہوں نے لندن میں 100 ملین ڈالرز کا ہوٹل کیسے خریدا اور ڈالرز پاکستان سے باہر کیسے بھیجے گئے۔ نیب نے اس ٹائکون کو سمن کیا تو اس نے جانے سے ہی انکار کر دیا۔